باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دو اے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یقیناً قرآن کریم کی یہ وہ جامع ترین آیت ہے کہ جس میں اللہ حکم دے رہا ہے، اے نبی جب یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو میں کوئی اجر نہیں چاہتا، میں نے جو بھی تبلیغ رسالت کا کام انجام دیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا حکم تھا جو میں نے ادا کیا۔ اللہ نے مجھے بغیر مانگے ہر کچھ دیا ہے، جو کسی کو نہیں ملا وہ مجھے ملا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر پروردگار کہہ رہا ہے اے نبی مانگ لو، کہو ان سے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم کو دینا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ محبت کا جو ہم کو حکم ملا ہے یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جتنی جس کی محبت بڑھے گی وہ اتنا اہل بیت سے قریب ہوتا ہے، اتنا وہ اہل بیت سے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے اپنے آپ کو تھوڑا دور کر لیتا ہے۔ دنیا میں رہ کے، دنیا کے کام انجام دے کے، جو حقوق اس کے ہیں وہ ادا کرتے ہوئے، وہ جب محبت میں ادا کرتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یقیناً ایک سے ایک محبت کرنے والوں کے واقعات ہیں کہ ان سے جب ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتے ہیں وہ انسان کے لیے ہر اچھائی بھلائی چاہتا ہے۔ تو یقیناً جو اہل بیت سے محبت کرے گا تو اہل بیت علیہ السلام کیا نہیں دیں گے، جس میں سے ہم جناب سلمان فارسی کو دیکھیں کہ جو جناب سلمان فارسی کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جناب سلمان محمدی کو، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کتنا زیادہ جناب سلمان کا مرتبہ ہے امام کی نظر میں، ان کی ولایت، ان کی معرفت، ان کی محبت، ان کی اطاعت اتنے درجے پہ بڑھی ہوئی ہے کہ جناب سلمان خود کہتے ہیں کہ میں نے علیہ السلام سے کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے کچھ معجزے دیکھوں، تو جناب مولائے کائنات نے کہا کیا دیکھو گے سلمان؟ کہا مولا میرا خواہش ہو رہی ہے کہ میں ناقہ سمود دیکھوں، اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ نے ملک دیا ہے میں اس کی سیر کروں۔ تو مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ اٹھے اور امام گھر میں گئے، اندر کمرے میں گئے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سفید قبا، سفید ٹوپی پہنے ہوئے، قمر کو آواز دی ایک اور گھوڑا یہاں حاضر کرو۔ قمر ایک سیاہ گھوڑا لے کر آئے، جناب سلمان کو سیاہ گھوڑے پر بٹھایا، کہا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں میں مولا نے جیسے ہی کہا میں گھوڑے پر سوار ہوا، جب میں نے گھوڑے کو غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پہلوؤں میں 2 پر لگے ہیں۔ امام نے گھوڑے کو آواز دی، گھوڑا فضا میں اڑنے لگا۔ خدا کی قسم اتنی بلندی تک اڑا ہے کہ مجھے ملائکہ کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے زیر عرش ان کی تسبیح کی صدائیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ پھر ایک موجیں مارتا ہوا سمندر، اس سمندر کے ساحل پر پہنچے۔ علیہ السلام نے ایک نظر اس سمندر کو دیکھا، اس کی ساری موجیں جو اتنی زیادہ شدت سے موجیں ایک دوسرے کو ٹکرا رہی تھیں خاموش ہو گئیں۔
میں نے مولا سے کہا مولا آپ کی نظر سے اس کا تلاطم ختم ہو گیا؟ امام نے کہا اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ میں اس کے متعلق کوئی اور حکم تو نہیں دینے والا ہوں، تو اسی لیے خاموش ہو گیا، ٹھہر گیا۔ پھر مولا نے جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا، پانی کی سطح پر چلنے لگے۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے پیچھے آ رہے تھے، کچھ دیر بعد ہم نے سمندر پار کر لیا، مگر سب سے عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے پاؤں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوئے، گھوڑوں کے سم تک پانی سے گیلے نہیں ہوئے۔ ہم ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں پر بہت سے میوے دار درخت تھے، درختوں پر پرندے اڑ رہے تھے، نہریں بہہ رہی تھیں، ایک بہت خوبصورت جزیرہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا درخت تھا، کوئی پھل نہیں تھا اس میں، کوئی پھول نہیں تھا۔ علی علیہ السلام نے اس درخت کو اپنے عصے سے ہلایا، جو امام کے ہاتھ میں عصا تھا اس سے ہلایا، وہ درخت پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک ناقہ نکلی جس کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ، اس کے پیچھے اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ علی علیہ السلام نے جناب سلمان سے کہا اس کے قریب جاؤ، اس کے تھنوں کا دودھ پیو۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے اس ناقہ کے قریب جب گیا ہوں، جی بھر کے اس کا دودھ پیا۔ اس کا دودھ شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم۔ آپ نے فرمایا یہ اچھی ہے؟ جناب سلمان نے کہا بہت اچھی ہے۔ پھر امام نے کہا میں تجھے اس سے بھی اچھی دکھاتا ہوں، اگر تم نے اسے دیکھا نا۔ پھر کہتے ہیں امام سب سے اچھی بہار آ۔ جب جیسی امام نے آواز دی، کہتے ہیں مولا کی آواز پر ناقہ ہمارے پاس، اس کی لمبائی 120 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ، اس کا سر یاقوت، سرخ یاقوت کا، اس کا سینہ عنبر اشہب کا، اس کے پاؤں سبز زبرجد کے، اس کی میہار پیلے یاقوت کی، اس کا دایاں حصہ سونے کا، اس کا بایاں حصہ چاندی کا، اس کے تھن آبدار موتیوں کے۔ واہ میرے مولا! جیسی جناب سلمان کے دل میں محبت تھی، مالک ہم سب کے دلوں کو اسی محبت سے لبریز کر دے۔ امام نے علیہ السلام کو حکم دیا سلمان اس کا دودھ پیو۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے اس کا تھن منہ میں لیا، اس کے تھنوں سے خالص شہد جاری ہوا۔ میں نے اپنے آقا سے پوچھا مولا یہ ناقہ کس کی ہے؟ میرا امام کہتے ہیں یہ تیری اور میرے دوست مومنین کی ہے۔ کیا کہنے مومن کے مرتبے کے، یہ مومن کو مرتبہ ملا کس سے ہے؟ کائنات کے امیر نے مومن کو دیا یہ مرتبہ۔ علی کی محبت ایرے غیرے کو نہیں ملتی ہے، علی کی محبت پاک دل والوں کو ملتی ہے۔ پھر امام نے کہا چلی جا اس درخت میں۔ فوراً وہ درخت میں چلی گئی، درخت مل گیا۔ پھر جناب سلمان کو اسی جزیرے میں مولا لے کے چلے، ایک درخت، بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچے۔ کہتے ہیں وہاں بہت بڑا، بہت عظیم الشان دسترخوان بچھا تھا، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں ایک قوی ہیکل پرندے کو دیکھا، اس نے مولا علی کو سلام کیا۔ میں نے اپنے جناب سلمان کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا یہ دسترخوان کیسا ہے؟ امام کہتے ہیں یہاں میرے شیعوں کے لیے یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ پروردگارا ہم کو ہمارے امام کا اچھا اور سچا شیعہ بنانا۔ میں نے اس پرندے کے متعلق پوچھا، جناب سلمان نے جب پوچھا نا تو علی علیہ السلام کہتے ہیں یہ ایک فرشتہ ہے جو روز قیامت تک یہاں موکل رہے گا۔ میں نے کہا مولا کیا یہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے؟ امام نے کہا ہاں سلمان،
روزانہ یہاں سے جناب خضر علیہ السلام کا ایک بار گزر ہوتا ہے۔ پھر مولا نے جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا، ایک اور سمندر پر لے آئے، اس سمندر کو پار کیا، پھر ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ عظیم الشان محل تھا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کے کنگورے زرد عقیق کے۔ محل کے ہر کونے میں ملائکہ کی 70 صفیں لگی تھیں۔ امام علیہ السلام کونے میں بیٹھے ہوئے، ملائکہ نے امام کو سلام کیا اور پھر اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام محل کے اندر داخل ہوئے، اس محل میں بے شمار درخت، پھل، نہریں، مختلف قسم کے نباتات، پورے محل کی امام نے سیر کی، پھر چھت پہ تشریف لے گئے۔ جب چھت پہ امام گئے ہیں تو جناب سلمان کہتے ہیں وہاں پر ایک سرخ سونے کی کرسی پہلے سے رکھی تھی، اس پر امام بیٹھ گئے۔ ہم نے محل کی چھت سے سارا نظارہ کیا۔ تو جناب سلمان نے امام سے پوچھا کیا ہم نے 2 فرسخ کا سفر کیا ہوگا؟ امام نے کہا سلمان تم نے 50,000 فرسخ کا سفر کیا ہے، تم نے دنیا کے گرد 20,000 مرتبہ چکر لگایا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ امام کہتے ہیں ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، وہ سد یاجوج و ماجوج تک پہنچ گئے تھے، تو میں اتنا سفر کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ میں تو امیر المومنین رب العالمین کے رسول کا جانشین ہوں۔ سلمان کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس کے لیے جو رسول کا پسندیدہ ہو۔ سلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول خدا کا پسندیدہ میں ہوں، اللہم صلی اللہ، جس کے لیے اللہ نے اپنے غیب کو ظاہر کیا۔ میں عالم ربانی ہوں، اللہ نے میرے لیے مشکلات کو آسان کیا ہے، دور دراز منزلوں کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں اس وقت میرے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی، جبکہ جس نے کہا وہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا بے شک آپ نے سچ کہا ہے، آپ صادق و مصدق ہیں، آپ پر اللہ کی صلوات ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ پھر ہم کھڑے ہوئے، آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھے، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا، آپ نے گھوڑوں کو آواز دی، گھوڑے ہمیں ہوا میں اڑاتے ہوئے کچھ دیر بعد ہم کوفے کے دروازے پر تھے، جبکہ رات کی 3 گھڑیاں گزری تھیں۔ آپ نے فرمایا سلمان اس کے لیے مکمل افسوس ہے جسے ہمارے حق کی معرفت نہ ہو، جو ہماری ولایت کا منکر ہو۔ بتاؤ سلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں یا حضرت سلیمان بن داؤد افضل ہیں؟ جناب سلمان نے کہا یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، اللہم صلی اللہ محمد۔ پھر مولا نے کہا کہ سلیمان کے وسیع آصف بن برقیہ کے پاس اتنی قوت تھی کہ وہ پلک جھپکنے کی دیری کے اندر بلقیس کا تخت ملک سبا سے اٹھا کر جناب سلیمان کے سامنے لے آئے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ تو یقیناً سلمان میرے پاس 124 کتابوں کا علم ہے، کیونکہ اللہ نے شیس بن آدم پر 50 صحیفے نازل کیے ہیں، ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہیں،
اللہ نے توریت، زبور، انجیل، قرآن یہ سب ملا کے 120 کتابیں، 124 کتابیں بنتی ہیں۔ میرے پاس ان سب کا علم ہے۔ جناب سلمان کہتے بے شک مولا آپ سچ فرماتے ہیں، آپ کی شان بھی یہی ہے۔ پھر امام نے کہا سلمان، ہمارے امور اور علوم میں شک کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہماری معرفت اور حقوق پر شک کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد مقامات پر ہماری ولایت کو فرض کیا ہے۔ ہماری ولایت بڑی واضح ہے۔ پروردگارا ہم سب کی ولایت میں اضافہ فرما، ہم کو بھی اپنے امام کی معرفت زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے زیادہ محبت کریں، ان کے حقوق کو ہم ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جس طرح سے بھی امام ہمارے کاموں سے خوش ہوتے ہیں، ہم ان کاموں کو انجام دیں، ان کاموں سے اجتناب کریں کہ جس سے ہمارے امام غضبناک ہوتے ہیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔